اب کے زمانے میں جو حج ہیں یا عمرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد ہونے سے بچائے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حج کیے 1 سال، اور خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بعد انہیں نیند لگ گئی۔ انہوں نے فرشتوں کی گفتگو سنی، فرشتے کہہ رہے تھے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، پتہ ہے اس میں سے اللہ نے صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہو گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ میں وہ 6 لوگوں میں سے کہاں ہوں گا؟ بہت روئے بہت روئے۔ حج کرنے والے لوگ اگر ظاہری زیب و زینت کے لیے یا حاجی کہلانے کے لیے گئے ہیں تو ان کا حج تو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ان کے حج کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حرم کعبہ میں گئے تو صرف خالص اللہ کے لیے گئے، اور آج کے دور میں لوگ سفر کرتے ہیں تو وہاں کے کھانے پہلے چاہیے، وہاں کے ہوٹل پہلے چاہیے، وہاں کے آرام آسائش ساری چیزیں چاہیے۔ اس دور میں کیا نہیں ملتا۔ ایک جگہ تھی جہاں پر لے جا کر کے بتایا گیا کہ یہ دار ارقم ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر کے رہتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہی وہ گھر ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے 40ویں نمبر پر۔ وہ دار ارقم بھی مکہ میں تھا۔ وہ دروازہ کہاں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آتے تھے، حرم شریف کے اندر۔ اب کے حاجیوں کو اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد پوچھتے ہیں البیک کہاں ہے، ہوٹل ریسٹورینٹ سب سے اچھے کہاں ملتے ہیں، یہاں سے لبیک لبیک کہتے ہیں، وہاں سے البیک البیک۔ بدل گئے، ترانے بدل گئے میرے عزیزوں۔ یہی تو ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، ترقیوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، روحانیت ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں جو حج پر جا رہے ہیں، لیکن حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، فرماتے ہیں وہ حج ہوتے ہی ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اتنا اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ آسان چیز نہیں ہے، حج بیت اللہ ایک بہت بڑی نعمت کو حاصل کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا وہ حج پر نہیں گیا اور مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ حج پتہ ہے پورے حج میں جھگڑا کرے گا تو حج ختم ہی ہو گیا اس کا، کسی سے بھی جھگڑا ہوا اس کا تو حج گیا۔ 3 ہی چیزیں اللہ نے فرمایا، حج فرض ہوا وہ بے حیائی کی بات نہیں کرے گا، شہوت کا کام نہیں کرے گا، اور کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ جھگڑا کیا تو حج گیا۔